اچھا سر، ایک اور سوال ہے چھوٹا سا، بس جی 1 سیکنڈ کا سوال ہے، میں کوئی لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ میں بیسیکلی اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں نا ذرا اسٹڈی کر رہا ہوں، کیونکہ میرے دوست جو ہے نا وہ شیعہ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا بھی رہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے اس میں۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، شاید آپ نے جی پڑھی ہو، وہ اہل تشیع کے اور اہل سنت بھی ان کو مانتے ہیں، امام ہے امام محمد باقر علیہ السلام، جی جو امام حسین کے غالباً پوتے ہیں۔ ان ہوتے کی ہیں روایت لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام علی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ فضائل والا چیپٹر، اس کی بالکل آخری روایت ہے۔ اس میں ایک بچہ امام کی طرف دیکھ کے نا روتا ہے، جناب امام باقر کی طرف، تو امام فرماتے ہیں کہ تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی محبت نے رلایا۔ تو اچھا امام محمد باقر آگے سے فرماتے ہیں کہ تو نے اس کی طرف دیکھا جس کی طرف اللہ نے دیکھا، اور تو نے اس کو چنا ہے جس کو اللہ نے چنا ہے۔ تو مجھے مطلب یہ ایک شیعہ دوست نے یہ روایت پیش کی تھی کہ امام باقر علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ کا منصوص من اللہ اس میں ثابت کر رہے ہیں، اور وہ میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح امام باقر کے بارے میں اس طرح کی روایت یہ پائی جاتی ہے اہل سنت میں، اس طرح باقی جو ائمہ کے اقوال ہیں، ایک تو ہے نا جناب رسول خدا کی یا مولا علی کی یا امام حسن حسین کی حدیث ہو ان کے بارے میں، مگر ان کی حدیث کے علاوہ انہوں نے اس طرح جس طرح امام باقر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اس طرح باقی ائمہ اہل بیت نے یہ بات واضح کی ہو۔ اور کن دوسری کیا بات سرکار آپ قائم کی اہل کتابوں محمد میں یا جو ہیں ہماری وہ کتابوں میں؟ شیعہ سنی کتابوں میں، ہماری کتابوں جی میں، آپ کی تو ظاہری بات ہے ہم کو حجت نہیں ہے نا۔ تو جی ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار قائم اہل محمد جو ہیں، جن کو آپ امام مہدی کہتے ہیں آخری، اور جو سنی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے آپ کے مطابق وہ دنیا میں ہیں، ان کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سنی شیعہ کنفلکٹ میں یہ بھی ہے کہ وہ سنی کہتے ہیں کہ ان کی بھی پیدائش نہیں ہے، جس طرح زاہبی نے وہ پورا ایک سیر اعلام النبلاء میں چیپٹر لکھا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا اس کے بارے میں۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا قائم اہل محمد کی جو ولادت ہے سنی کتابوں میں اس کے اسبات میں کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں، تو اس کا ابھی کوئی میں اس ہاں جی، میں بھی ریفرنس دکھاتا ہوں، ابھی آپ یہ میرے دکھاتا ہوں۔ یہ یہ ایک تو سوال تھے، باقی بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کا سیشن میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، تو بہت سلامت ہے۔ میں کانسٹنٹ لسنر ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میرے پاس کچھ سوال ہے میری اسٹڈی کے ریلیٹڈ ہے تو میں جی آپ سے حتماً میں کال آپ کی کر کے خدمت کے حاضر ڈسکس ہیں، کروں بہت گا۔ مہربانی، آپ سلامت رہیں۔ جہاں تک خلافت کے متعلق آپ کا سوال ہے میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اعلان کے میرے نزدیک یہ شبہ ہی نہیں ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اس طرح تو خلافت کو آپ حکومت کے معنوں میں لے لیں، حالانکہ لفظ حکومت بھی جو ہے نا یہ عربی زبان میں گورنمنٹ کے لیے نہیں آتا، گورنمنٹ کے لیے نہیں آتا، لفظ حکومت عربی زبان میں قضاوت کے لیے آتا ہے، فیصلہ سنانے کے معنوں میں آتا ہے۔ عربی زبان میں حکومت کو بولتے ہیں، گورنمنٹ کو بولتے ہیں سلطان، السلطان، یا بولتے ہیں کہ الملک، بادشاہت۔ لیکن خلافت کا معنی اس طرح سے لے لیں کہ اس سے کہ اگر کوئی شخص اس کو حکومت ملتا ہے تو وہ خلیفہ ہے، اگر حکومت نہیں ملتا تو وہ خلیفۃ النبی جانشین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ تو میں آپ کا مقصد سمجھ گیا، کیونکہ اس لفظ کو اتنا زیادہ، لفظ خلیفہ کو بادشاہ یا ملک جو سلطان وقت ہے، گورنمنٹ کا جو سرکار ہے، اس کے متعلق اتنا زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے مختلف صدیوں میں، کہ اب یہ معنی اس لفظ کا جز بن چکا ہے، اس کے لیے اس کا معنی بن چکا ہے آپ کے ذہنوں میں۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ بعد میں چینج ہوا اس معنوں میں کثرت استعمال کی وجہ سے، وَإِلَّا شروع میں خلیفہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خلیفہ کا مقصد ہے صاحب حکومت یا گورنمنٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کبھی میں مزید سوچوں اگر اس کے متعلق بات کرنے کا، یعنی آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان کے کتاب میں ایسے استدلال تو ملتا نہیں ہے نا، وہ اس طرح کے استدلال نہیں کرتے آپ کے جو علماء ہیں، جو بڑے عالم ہیں، جو محقق لوگ ہیں، جو شیعوں کے خلاف، جو واقعاً وہ اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہتے ہیں۔ میں مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے علماء جو کتابت لکھتے ہیں، وہ جو تحقیق حدیث میں کام ہے ان کا، تاریخ میں کام ہے، وہ اس طرح بات کبھی نہیں کرتے کہ دیکھیں یہ حکومت ہی نہیں ملا تو کیسا خلیفہ۔ اگر کرتے بھی ہیں تو یہ بہت ہی مثلا نیچ بات ہے، یہ بات بہت باطل ہے، اس لیے ہمیں زیادہ اس بات سے اتنا واسطہ نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تو کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ اب بات رہا امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کا کی ولادت کا، اب میں مختصراً دکھاتا ہوں آپ کو کچھ کتابیں۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص للعلامہ سبط بن الجوزی،
کتاب چھپی ہے. یہ آپ کے علماء کی کتاب ہے. ابن الجوزی اپنے زمانے میں دمشق میں بہت بڑے خطیب تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور خلفاء اور حکومت والے اس کی بہت عزت کرتے تھے. یہ سنہ 654 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ کتاب چھپی ہے تہران میں. اچھا, یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 300. فصل فی ذکر الحجت المہدی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ فصل فرماتے ہیں یہ امام حجت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر پاک میں ہے. اسم گرامی وہی ہے جس کا ان کا اسم گرامی لینے سے منع ہے ہمیں. وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. وہ حضرت امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں. ابن محمد حضرت امام جواد علیہ السلام کے فرزند, حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت امام صادق علیہ السلام, حضرت امام باقر علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, اور وہ فرزند ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. کنیا ان کا ابو عبداللہ ابو القاسم, وهو الخلف الحجة صاحب الزمان الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام, وهو آخر الأئمة. أنبأنا عبد العزيز بن محمود بن بزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا فذلك هو المهدي وهذا حديث مشهور. پھر وہ کئی روایتیں لے کے آتے ہیں, کئی روایتیں لے کے آتے ہیں. اچھا, یہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. یہ کتاب ہے سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري, النساب الشهير الشيخ أبي نصر سهل بن عبد الله بن داود بن سليمان بن عبان بن عبد الله البخاري من أعلام القرن الراجع. یہ کتاب چھپی ہے نجف میں. یہ شیعہ عالم نہیں ہے, نجف میں چھپی ہے لیکن کتاب شیعوں کی نہیں ہے. اچھا, یہ اس کتاب میں عزیزوں ہم آپ کو دکھائیں گے. ہاں نمبر ہے 39. اچھا, سب اماموں کا ذکر کرتے ہیں. الامام علی بن محمد الہادی علیہ السلام, الامام الحسن بن علی العسکری علیہ الصلاۃ والسلام. اچھا, ان کی ولادت ہوئی سنہ 231 میں. پھر یہ ذکر ان کا اس صفحے میں کرتے ہیں, صفحہ نمبر 46 میں. کہتے ہیں ان کا ایک بھائی ہے جو جعفر کذاب کہلاتا ہے. وإنما تسميه الإمام بذلك لادعاء ميراث أخيه الحسن عليه السلام دون ابنه الحجة الإمام المنتظر عليه السلام کا لقب خاص بھی ہے, لا تعنى في نسبه. کہتے ہیں ان کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے بھائی کا ادعا کیا ہے کہ ان کے بھائی کا اپنے بھائی کا اپنے بھائی کا میراث کا ادعا کیا ہے اپنے اس کے بجائے. ان کے جو بیٹے امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اس لیے شیعہ جو ہیں ان کو کذاب بولتے ہیں. اچھا, یہ کتاب العبر فی خبر من غبر, تالیف الذهبی, الجزء الاول, دار الکتاب العلمیہ بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ہم آپ کو دکھائیں گے صفحہ نمبر 381 میں. یہ صفحہ 381. اچھا, وفیہا, اس سال میں ولادت ہوئی ہے کن کی؟ امام حجت علیہ السلام ابن الحسن العسکری, ابن علی الہادی, محمد الجواد ابن علی الرضا. وہ پورا ان کا شجر مبارک ہے ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم. ان کا کنیہ مبارک ہے ابو القاسم, الذي تلقبه الرافضہ الخلف الحجہ, جن کو لقب دیتے ہیں شیعہ الخلف الحجہ, وتلقبه بالمہدی وبالمنتظر. اور شیعہ رافضہ کو کیا بولتے ہیں؟ شیعہ رافضہ کو بولتے ہیں کہ مہدی اور منتظر. وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتم الاثنی عشر, اور وہ 12واں امام ہے. وضلال الرافضہ ما لا مزید علیہ, کہتے ہیں کہ رافضہ جو ہیں وہ بہت گمراہ ہیں. وہ رافضہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سرداب میں مختفی ہیں, سامرہ کے سرداب میں ابھی تک. اور ان کی عمر جو ہے اس زمانے میں جب وہ سرداب میں گئے 9 سال یا 9 سال سے کم تر ہے. تو یہ ذہبی کی اپنی گمراہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرداب میں مخفی ہیں. ہم نہیں کہتے وہ سرداب میں مخفی ہیں, وہ ان کی جہالت ہے. لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ اسی سال میں کون سے سال, کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس سے پہلے صفحات میں سنہ 65 میں آتے ہیں, سنہ 265 کی بات ہو رہی ہے. سنہ 265 میں اس میں
انہوں نے لایا کہ سال میں وفات ہوا ہے، وفات ہوا کیوں کہتے ہیں وہ 9 سال کی عمر میں تو سرداب میں گئے ہیں. اچھا 9 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، کیونکہ وہ 9 سال کی عمر میں کیونکہ ان کی ولادت 255 ہے، کیونکہ 9 سال کی عمر میں سرداب میں گئے تو ذہبی کے نزدیک ان کی وفات ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کو وقائد سنہ 265 میں لائیں. لیکن اس ضمن میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. اب یہ جو ان کی وفات ہوئی ہے یہ ان کا اجتہاد ہے. اجتہاد اس لیے ہے کہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں، شیعہ نہیں کہتے کہ 9 سال کی عمر میں سرداب میں گئے. ان کے غیبت کا آغاز ان کی ولادت سے پہلے ہوئی ہے. ان کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حمل جو ہے مخفی تھا، غائبانہ تھا، اور وہ اپنے والد کے حیات میں بھی غیبت میں تھے، یعنی لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، بہت کم لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، اور اپنے والد کے شہادت کے بعد تو ان کے غیبت صغریٰ شروع ہوا ہے، یعنی سنہ 260 میں. شیعہ نہیں کہتے کہ وہ 9 سال، لیکن وہ اس لیے اس کے ذہن میں یہ ہے، ذہبی کے ذہن میں، پتہ نہیں اس نے کہاں سے سنا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ 9 سال کے عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی شیعہ کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں وہ سرداب میں گئے، تو اس لیے سرداب میں وہ ابھی تک سرداب میں ہیں، تو اس لیے ان کی وفات ہو گئی. تو سنہ 265 کے وقائع میں کیا سنہ 265 کے وقائع میں ڈال دیا کہ ان کی وفات ہو گئی. لیکن ضمن میں ان کا اعتراف ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے امام عصر علیہ السلام، اور شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ امام حجت علیہ السلام امام مہدی منتظر ہیں. ذہبی کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے. وفات وہ صرف اپنے کیا کرتے ہیں، اپنے اجتہاد سے وہ بناتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اسی طرح تاریخ الاسلام میں بھی وہی کہتے ہیں ذہبی، ان کو وفات کا بولتے ہیں. وفات جو ہے نا وہ کوئی روایت نہیں ہے ذہبی کے پاس، ذہبی اپنی اجتہاد سے وہ بناتا ہے کہ ان کا وفات ہو چکا ہے. یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر الاعلام ذہبی کی، چاپ دار الکتب العربی، سنہ 1412 میں ایک کتاب چھپی ہے. یہ کون سی مجلد ہے؟ مجلد 19واں ہونا چاہیے، 19ویں مجلد ہے. اچھا اس کتاب میں ہم آپ کو دکھائے ہیں صفحہ نمبر 113 میں. یہ اچھا الحسن ابن علی، امام حسن عسکری علیہ السلام، ابن محمد ابن علی ابن رضا ابن موسیٰ ابن جعفر، کنیہ ہے ان کا ابو محمد الحاشمی الحسینی، احد ائمۃ الشیعہ الذی تدعی الشیعہ عصمتهم، ويقال له الحسن العسکری وهو والد منتظر الرافضہ. یہ منتظر الرافضہ کا روافض جس امام کو امام منتظر مانتے ہیں ان کے والد ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں وَأَمَّا ابنہ، ان کے بیٹے جو ہیں، اس میں گرامی ان کا اسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا الحسن الذي يدعوه الرافضة الامام الحجة المنتظر علیہ الصلاۃ والسلام، فولد سنہ 58، 258 میں ان کی ولادت ہے. تصریح ہے کہ ان کی ولادت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا وقیل سنہ 56، نہیں ولادت ان کی 255 کی ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یا دوسرے کہتے ہیں کہ 260 ولادت ہے. عاش بعد ابیہ سنتین ثم عدم، اپنے والد کے بعد 2 سال وہ زندہ رہے پھر وہ غائب ہو گئے ہیں. لم يعلم کیف مات، وہ پتہ نہیں وہ کیسے ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، عدم گم ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کس طرح مرے. جب معلوم ہی نہیں کہ مرے ہیں یا نہیں مرے تو تم کس لیے خبر دیتے ہو کہ وہ العبر فی خبر من خبر. وہاں پہ تم نے کہا کہ وہ سنہ 265 میں ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طرح ان کی وفات ہوئی ہے. وہ وفات کی کوئی خبر ہے ہی نہیں، یہ صرف اپنی تعصب کی وجہ سے اس طرح بات کر رہا ہے ذہبی، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے حوالے بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کسی خاص پروگرام میں 1-2 گھنٹے اسی کے متعلق بات کریں گے. امام زمانہ امام عصر علیہ السلام کا ذکر جماعت مخالفین کے کتب میں، جماعت مخالفین کا کتب اسی نسب کے ساتھ کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. اس کے حوالے بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہم آپ کو کبھی دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ. تو آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کے کتب میں ایسے احادیث ہیں جن سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام یہ اللہ کے حجت ہیں؟ تو احادیث تو بہت ہے نا، احادیث بہت زیادہ ہیں. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے، من
بل اللهم ائتيني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. يا أهل بيت الطاهرين عليهم من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة في يوم القيامة.